چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے صحرے سجائے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہر ایک مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ عشق کے میدان میں جو شخص جس قدر زیادہ آگے ہے، اسی قدر زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ بندہ مقرب ہے۔ کے عشاق کی اگر جزوی طور پر کوئی فہرست تیار کی جائے تو اس میں سر فہرست ہمیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال نے مستقل ایک نظم کہی: چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنی اس نظم کے اندر، جس کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا حلیہ شریف بیان کرتے ہوئے علماء سیر نے لکھا کہ آپ کا قد نہایت طویل، جسم کمزور، رنگ نہایت گندمی تھا، سر کے بال گھنے خمدار اور ان میں سے بھی اکثر سفید تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کے لحاظ سے تو غلام تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، تو آپ کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ذات کے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جب حضرت بلال سے کلام کیا کرتے تو یا سیدنا بلال کہہ کر آپ کو مخاطب کیا کرتے کہ بلال جو ہے وہ ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا آقا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کے لحاظ سے تو ایک غلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو آئینے سے بھی زیادہ شفاف بنایا تھا۔ جب اس میں ایمان کی روشنی آ گئی تو وہ ایک چمکدار گویا کہ سورج کی شکل اختیار کر گیا۔ جب وادی بطحا کے اکثر لوگ اپنی گوری رنگت کو لے کر، اپنے حسن و جمال کو لے کر، اپنے خاندانی سیادت کو لے کر گمراہی اور ضلالت کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابتداءً ساتھ دینے کے لیے منتخب فرمایا، ان میں سے ایک شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کمزور طبقہ ہمیشہ سے جابر اور ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق بنتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی حیثیت میں نے عرض کی، تو اس لحاظ سے دور اسلام کی ابتدا کے اندر اسلام لانے کے مقدس جرم میں آپ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے مظالم آپ پر ڈھائے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پائے استقامت کے اندر جنبش بھی نہیں ہونے دی۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر چت لٹا دیا جاتا، کبھی سینے کے بل لٹا دیا جاتا،
جلتے انگریزوں پر آپ کو گھسیٹا جاتا، مشرکین مکہ کے اوباش لڑکے آپ کے مبارک گلے میں رسی باندھ کر جانوروں کی طرح آپ کو، ان تمام تکالیف کے باوجود بھی آپ نے اسلام کی جو رسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دی تھی، دامن مصطفیٰ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھام لیا تھا، آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ انتہائی سخت گرمی کے اندر بسا اوقات آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر اس گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا جاتا اور آپ کو کہا جاتا تھا کہ اے بلال اسلام کو ترک کر دو، دوبارہ سے اپنے سابقہ مذہب پر آ جاؤ، لیکن آپ ان تمام تکالیف کو برداشت کر لیتے۔ اور اس وقت آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوا کرتا تھا، احد احد احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ایک مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا اور یگانہ ہے، اسی کو میں ماننے والا ہوں، اسی پر میں ایمان رکھنے والا ہوں۔ کافروں نے اپنی تمام تر جو ہیں وہ کوششیں اور طاقتیں اس حوالے سے صرف کی کہ کسی طرح سے بلال اسلام کو چھوڑ کر معاذ اللہ دوبارہ سے کفر کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ پھر دوبارہ سے کفر کی گمراہیوں کی اندھیریوں کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اس ذات کو بھی ہدایت کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گویا کہ مینارہ بنا دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ان تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کی عقل پر افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گویا کہ زبان حال سے یہ عرض کیا کرتے تھے، جس میں روشن ہی نہ ہو تیری محبت کے چراغ، جس میں روشن ہی نہ ہو تیری محبت کے چراغ، خانہ دل ہے وہ ویران مدینے والے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا نور نہیں ہے، وہ بظاہر کتنے ہی زیادہ ان کے چہرے سفید اور سرخ کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ وہ مالدار کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے عشق سے اگر ان کے سینے خالی ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ ایک ویران مکان کی طرح ہے۔